السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بعافیت ہوں گے۔ اس پرٹیکولر ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ایکچولی اسلام کے 5 پلرز ہیں اور ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، وحج بیت اللہ اور بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ تو اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کو ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی میں نے اس ویڈیو کو 4 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے۔ اس کے بعد ہم زکوٰۃ کی شرائط دیکھیں گے، زکوٰۃ کی کیا کیا شرائط ہیں۔ اس کے بعد ہم زکوٰۃ کی کیلکولیشن دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے، اور پھر لاسٹ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب شخص سال گزرنے کے بعد اپنے مال کا 40واں حصہ نکالتا ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس قرض اور حاجت اصلیہ سے فارغ سونے یا چاندی یا نقدی یا سامان تجارت اس مقدار میں ہو کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ یعنی 612.360 گرام چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے۔ اگر کسی کے پاس ان اشیاء میں سے بعض ہوں تو ان میں بھی مالیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر مالیت 613 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ البتہ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو، چاندی نقدی سامان تجارت بالکل نہ ہو، تو زکوٰۃ کے وجوب کے لیے 87 گرام 479 ملی گرام سونے کا ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ جن چیزوں میں واجب ہوتی ہے ان سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، اور اس کے بدلے نقدی روپیے سے بھی نکال سکتے ہیں۔ روپیے سے زکوٰۃ نکالنا زیادہ بہتر ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط: مال بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہو، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ پورے طور پر اس کا مالک ہونا یعنی وہ ملکیت اس کے قبضے میں ہو، نصاب کا دین یعنی قرض سے فارغ ہونا، اور حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یہ زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ اب زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال گزر جانے پر جس قدر سونا چاندی نقدی روپیے سامان تجارت آپ کے پاس موجود ہوں، ان سب کی قیمت لگا کر سب کو جوڑ لیں۔ نیز اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے یا کسی اور طرح سے آپ کے پیسے دوسرے پر باقی ہیں تو اس رقم کو بھی مذکورہ میزان میں شامل کر لیں۔ نیز اگر آپ کے ذمے کسی دوسرے کا قرض ہو یا کسی اور طرح کا اس کا پیسہ آپ کے ذمے باقی ہو تو مذکورہ میزان میں سے اسے کم کر دیں، پھر جو میزان بنے اس کا 2.5% حساب کر کے متعین کر لیں۔ یہ رقم زکوٰۃ کی ہوئی، جسے آپ ایک بار میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی کر کے حسب سہولت ادا کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں پر 2 پوائنٹس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، زکوٰۃ کا حساب قمری یعنی چاند کے اعتبار سے سال پورا ہو جانے پر کیا جائے۔ مثلا محرم رمضان جس ماہ میں سب سے پہلے سال آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، یعنی سب سے پہلی مرتبہ جس مہینے میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہوئی تھی آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، کوشش کیا کریں کہ ہر سال اسی مہینے میں زکوٰۃ کا حساب کریں۔ نمبر 2،
اور جو واجب مقدار زکوٰۃ کی آپ پر ہوئی ہے اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیں اور حسب سہولت اس کو ادا کرتے رہیں یا ایک ساتھ اس کو ادا کر دیں، لیکن ڈائری میں اس کو ضرور نوٹ کر لیا کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب کیلکولیٹر میں کس طرح لگایا جائے۔ مان لیجئے کہ آپ کے پاس 4000 روپے کا گولڈ ہے، پلس آپ کے پاس 5000 روپے کا سلور ہے، پلس آپ کے پاس 10,000 روپے ان ہینڈ ہیں، پلس آپ کے پاس 20,000 روپے آپ کے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اور 10,000 روپے کا آپ کا بزنس میں اسٹاک ہوا ہے، اور مان لیجئے کہ آپ کے اوپر 15,000 روپے کا قرضہ بھی ہے، تو اس رقم کو اس رقم سے مائنس کر دیں گے۔ 49,000 ٹوٹل رقم ہوئی اور 15,000 روپے کا قرضہ ہے، 15,000 49,000 سے مائنس کر دیں گے۔ اب 34,000 کل رقم ہوئی۔ اب 34,000 کو ڈیوائڈ بائی 40 کرنا ہے، یعنی آپ کی کل رقم کا 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کرتے ہیں۔ 34,000 میں سے جو زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے وہ ہے 850 روپیہ۔ جی ہاں، بہت آسان طریقے سے آپ حساب لگا سکتے ہیں، ایزی ہے۔ بس جو رقم آپ کے پاس ہے اس کو ایڈ کرتے جائیے گا، آپ کا کوئی ٹیکس ہے یا کوئی قرضہ ہے آپ اس کو مائنس کرتے جائیے گا، یا پھر آپ کا رینٹ جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو مائنس کرتے جائیے گا، یا آپ کو کسی سے لینا ہے تو اس کو بھی اس میں پلس کر دیجیے گا، اور آخر میں جو کل رقم آئے اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کرنا ہے، جو رقم آئے گی وہی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنے کے بعد سب سے اہم اور سب سے ضروری کام جو آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو زکوٰۃ کے مستحق تک پہنچانا ہے۔ جی ہاں، زکوٰۃ اسی کو دی جائے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 1، زکوٰۃ اپنے اصلی ماں باپ، دادا دادی اور فروع بیٹے پوتے وغیرہ کو نہیں دے سکتے۔ بھائی بہن یا دوسرے اعزاء اگر غریب مستحق کے زکوٰۃ ہوں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی مسلمان فقیر کو مالک بنا کر دے دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 2، صدقہ، واجبہ زکوٰۃ، فطرہ یا نذر کی رقم تو انہی لوگوں کو دینا ضروری ہے جن کا ذکر نمبر 1 میں کیا گیا ہے۔ ابھی اوپر جن کا ذکر کیا گیا ہے انہی کو دینا ضروری ہے۔ البتہ یہ ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ یا فطرے کی رقم ہے، ہدیے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اپنے دل میں زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ صدقہ غیر واجبہ یعنی نفلی رقم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو یا نہیں ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ حد تک سمجھ میں آ گیا ہوگا زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے، کیلکولیٹر پر زکوٰۃ کو کس طرح حساب کیا جائے، اور زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔